بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز آئی ٹی اکیڈمی کی طرف سے محمد شہباز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے موبائل کے اوپر عید الاضحیٰ کے لیے ایک پوسٹ کو کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ پوسٹ ہے جو کہ ہم ڈیزائن کرنا سیکھیں گے۔ کوئی خاص وہ نہیں ہے، بہت ہی سمپل سی ہے، دو چار چیزیں اس کے اندر ایڈ کی ہیں۔ تو کوشش تھی کہ ایک تھوڑا سا منفرد قسم کا ڈیزائن ہو جائے، لیکن یہی بن سکا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہی بنانا سیکھیں گے۔ تو بہت سمپل ہے، اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے جتنی ساری چاہیں چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کو سمپل ہی رکھا ہے فی الحال۔ تو اس کے لیے ہم اردو ڈیزائنر کو استعمال کریں گے، اور اردو ڈیزائنر کو اب اوپن کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، نیو ڈیزائن کے اوپر کلک کریں گے۔ تو میں جو اس کے لیے سائز لیا تھا وہ 1x1 کا، یہ والا جو سائز ہے یہ والا چوز کیا تھا۔ تو ہم اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو میرے پاس اوپن ہو گیا۔ اب سب سے پہلے اس کے اندر بیک گراؤنڈ کو ایڈ کرنا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھیں اس پلس بٹن کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے میرے پاس گیلری کے اندر بیک گراؤنڈ ہے جو میں نے استعمال کیا تھا، تو اس کو لے لیتے ہیں۔ تو میں اس کو گیلری کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ تو اب جو میں نے بیک گراؤنڈ استعمال کیا تھا وہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ تو یہ والا بیک گراؤنڈ تھا، تو اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر دیکھیں جو پلس کا بٹن ہے اس کے اوپر ہم ٹیپ کرتے ہیں، تو یہ میرے پاس آپشنس کھل جاتے ہیں۔ پلس کے بٹن کے اوپر ٹیپ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ فٹ ٹو پیپر، اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو پورے پیپر کے اوپر فٹ ہو گیا۔ میں اس لیئر کے اوپر جاتا ہوں، اور لیئر کے اوپر جانے کے بعد یہاں سے میں اس کو لاک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس کے اندر ایک امیج ایڈ کروں گا، تو میں پلس کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں، گیلری کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ تو جو خانہ کعبہ کی امیج ہے وہ میں یہاں پر لے آؤں گا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ والا امیج ایڈ کر لیتے ہیں، تو اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ امیج میرے پاس یہاں پہ آ گیا ہے۔ اب اس کو بھی ہم ایسے ہی کریں گے کہ اس کے جو پلس کا بٹن ہے یہاں پہ کلک کریں گے، اور کلک کرنے کے بعد فٹ ٹو پیپر کے اوپر کلک کریں گے تو فٹ ٹو پیپر ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کی ہم تھوڑی سی اوپیسٹی کم کر لیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس کے آپشن ہے اوپیسٹی کا، یہ والا۔ تو اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، تو یہاں سے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا بیک گراؤنڈ کے ساتھ مرج ہو جائے۔ تو اس طرح سے کر کے اس کو میں کلوز کرتا ہوں، اور میں اس کو بھی لاک کر لیتا ہوں فی الحال۔ اگر اس کے اندر مزید سیٹنگ کرنی ہے تو بعد میں ہم اس کو ان لاک کر لیں گے۔ میں دوبارہ پلس کے اوپر کلک کرتا ہوں، گیلری پک کے اوپر کلک کرتا ہوں، تو یہاں سے میں خانہ کعبہ کی امیج لے کے آ جاؤں گا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، اس کو پکڑ کے ہم اوپر کرتے ہیں، اور اس کو یہاں سے میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں۔ اس کے یہاں پہ کلک کرتا ہوں، اور یہاں سے اس کی ایجز سے پکڑ کے اس کو ہم اس طرح سے بڑا کر لیتے ہیں۔ اور بڑا کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر فیدر ایڈ کروں گا۔ تو اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، نیچے دیکھیں آپشنس کھل جاتے ہیں امیج کے۔ تو یہاں سے فیدر کے اوپر کلک کرتے ہیں۔ اب مجھے جو فیدر کا ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے، آپ چاہیں تو چاروں طرف سے ایڈ کر لیتے ہیں، لیکن میں نے اس میں کیا کیا تھا کہ ٹاپ کا یہاں سے دیکھیں اس ٹائپ کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ ٹائپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں تمام جگہوں کو لاک کر دیا تھا، ٹاپ سے لاک کر دیا، لیفٹ سے لاک کر دیا، رائٹ سے لاک کر دیا، باٹم والا پارٹ رہنے دیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، یہاں پہ جاتا ہوں، تو یہاں سے ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ یہ مکس اپ ہو جائے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، اس طرح سے کر کے۔ تو اس طرح سے آپ اس کے اندر وہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس کو کر کے مکس اپ کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں میں نے اس کو مکس اپ کر دیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، فی الحال مجھے یہاں اچھا لگتا ہے، تو آپ اس کو یہاں سے بڑا کر سکتے ہیں ایسے، تاکہ جو خانہ کعبہ ہے وہ تھوڑا سا اور ویزیبل ہو جائے۔ یہ سب آپ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال میں نے اس کو یہاں پہ کیا، میں لیئر میں جاتا ہوں، اور یہاں سے اس کو لاک کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر اب ہم اور کچھ امیج ایڈ کریں گے۔ تو میں دوبارہ کلک کرتا ہوں، اور یہاں سے میں ایک مینار کو ایڈ کروں گا۔ تو مینار کے لیے میں نے کیا کیا، ہم جو اس کا پی این جی شیپس ہیں، پی این جی امیجز ہیں، یہاں پہ جائیں گے، اور یہاں سے ہم مینار کی امیج کو لے لیں گے۔ تو یہ اسلامک میں ہے، تو میں ویو آل کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ کوئی مینار کی امیج مجھے مل جائے گی، تو ہم اس کو چوز کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سمپل خالی مینار ہے، تو اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ مینار کی امیج آ گئی۔ تو آپ یہ والا ایڈ کر لیں، میں نے پہلے کوئی اور ایڈ کیا تھا، لیکن ابھی میرے یہ مل گیا، تو اس کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ڈفرینٹ والا بھی کوئی ایڈ کر سکتے ہیں۔ فی الحال اب میں اسی کو کر رہا ہوں۔ وہ جو میں نے ایڈ کیا تھا وہ بھی اسی امیجز کے اندر ہی ہوگا، تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ میں فی الحال اس کو بھی لاک کر دیتا ہوں۔ لاک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرب نہیں ہوتے، بعض کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو چیزیں جو ہے نا دائیں بائیں ہو جاتی ہیں۔ تو دوبارہ میں پلس کے اوپر کلک کرتا ہوں، اور دوبارہ سے میں جو پی این جی امیجز کے اندر ہی جاؤں گا،
اور اب یہاں سے ہم ایک اور امیج کو ایڈ کریں گے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، پری میڈس میں جاؤں گا. جو پری میڈس بنی ہوئی امیجز ہیں اس کے اندر ہم جائیں گے. یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے پری میڈ. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں اور یہاں سے ہم جاتے ہیں ویو آل کر لیں گے اس کی امیجز. تو اس کے اندر جو میں نے ایڈ کیا تھا وہ یہ والا ایڈ کیا تھا، اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو آپ پکڑ کے بڑا کر لیں اپنی ضرورت کے حساب سے. جتنا آپ چاہتے ہیں اس کو بڑا کر لیں. چاہیں تو اسی کو آپ پلس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے اس کو فٹ ٹو پیپر کے اوپر کلک کر سکتے ہیں. اچھا، فٹ ٹو پیپر کا آپشن اس امیج کے لیے نہیں آ رہا ہوگا، لیکن میں نے کیونکہ اس کو پکڑ کے بڑا کر لیا اس لیے تو میں اس کو اب ہاتھ سے سیٹ کر لیتا ہوں. اس کو میں کیا کرتا ہوں، ادھر لائن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے لیفٹ رائٹ اینڈ اپ اینڈ ڈاؤن سینٹر کر دیتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ اس ایڈجسٹ ہو گیا. اس کو اگر مجھے اوپر کرنا ہے تو میں اس کو اوپر کر سکتا ہوں تھوڑا سا، تاکہ یہ خانہ کعبہ کی ویزیبلٹی بھی رہے. اور اب میں یہاں سے اس کو پکڑ کے ایسے کر دوں گا نیچے کی طرف یوں. تو اس طرح سے آپ اس کو مینولی بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اور اوپر کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں ایسے کر کے. اس کے علاوہ آپ جو شیپ اور استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ سب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی چیز بنانا چاہتے ہیں. تو چلیں فی الحال میں اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں. میں اس کو لاک کر دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ نہ کرے. اس کے بعد اور ایک جو ہے اوور لے ایڈ کریں گے. تو میں پی این جی امیجز میں چلے جاتا ہوں اور یہاں سے ہم اوور لے کو ایڈ کریں گے. دیکھیں یہ اوور لے کا آپشن آ رہا ہے، یہاں پہ اوور لے کی امیجز ہیں. تو اس کو ہم ویو آل کر لیتے ہیں. تو اوور لے میں سے یہ والا میں نے چوز کیا تو اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے یہاں پہ ایسے ایڈجسٹ کر دیا تھا. اب آپ کی مرضی ہے، اگر آپ اس اوور لے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ چاہیں تو اس اوور لے کو استعمال کر سکتے ہیں، چاہیں تو اس کو آپ کوئی اور استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں تو اس اوور لے کو جو میں نے پیچھے شیپ ایڈ کی ہے اس سے پہلے استعمال کریں، اس سے بعد میں، سب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کو ہم اس کے اندر تھوڑا سا ہم فیدر بھی ایڈ کر دیں گے. ویسے ضرورت تو نہیں ہے اس کے اندر فیدر ایڈ کرنے کی، آلریڈی یہ ایڈجسٹ ہو گیا. تو اس کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ نے اس کی اوپیسٹی کم کرنی ہے تو آپ اس کی تھوڑی سی اوپیسٹی کم کر سکتے ہیں. اور چاہیں بس بعد میں اس کو میں لاک کر لیتا ہوں، ایسے لاک کر دیتے ہیں. اب اس کے اندر کچھ لائٹنگ ایڈ کر دیتے ہیں، جو کہ یہاں پہ جو پلرز بنے ہوئے ہیں، جو لائٹ اینڈ بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر لائٹس ایڈ کرنی. تو دوبارہ پلس کے اوپر کلک کرتے ہیں، پی این جی امیجز کے اوپر کلک کرتے ہیں. تو یہاں سے ہم لائٹ کو چوز کر لیتے ہیں. آل کے اوپر کلک کر لیتا ہوں تو میرے پاس یہ لائٹنگ جو ہے یہ اوپن ہو جاتی ہے. تو آپ اس میں سے جو لائٹنگ لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں. میں فی الحال یہ والی لے لیتا ہوں. اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں لائٹ ٹائم کے اوپر. اس کے اگر آپ ڈپلیکیٹ بنا لیں اور اس کو ڈپلیکیٹ بنانے کے بعد اس کو لائٹ ٹائم کے اوپر اس کو آپ پلیس کر سکتے ہیں. اب اگر آپ چاہیں اس لائٹ ٹائم کی تھوڑی سی اوپیسٹی کم کر سکتے ہیں. تقریباً میں 70% کیا ہے تو اس کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کی بھی اوپیسٹی کو کم کر لیتے ہیں اس طرح سے. اب اس کا مجھے وہ عید مبارک کی امیج ایڈ کرنی تو دوبارہ میں پلس کے اوپر کلک کرتے ہیں، پی این جی شیپس کے اوپر کلک کرتے ہیں. تو دیکھیں سب سے اوپر ہی آ رہا ہے عید الاضحیٰ. تو میں سی آل کے اوپر کلک کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ مجھے جو ہے نا یہ والا اچھا لگا تھا. ویسے اس میں بے شمار اچھے ہیں، اب آپ اپنی سہولت سے لے سکتے ہیں اس کے اندر سے جو چیز آپ چاہیں. تو میں فی الحال یہ والا لے لیتا ہوں، مجھے یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا.
ہم اس والے کو صرف اس والے کو پورے پوسٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے. اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے راؤنڈ کیا تھا, اسے روٹیٹ کیا تھا اس طرح کر کے, اور یہاں پہ اس کو ہم بڑا کر کے رکھ دیتے ہیں یوں کر کے. ان سب کو لاک کر دیں, اس کو بھی لاک کر دیں, ان لائٹس کو بھی لاک کر دیں تاکہ یہ پھر پرابلم نہ کریں. اب اس کے اندر اور جو چیز رہ گئی ہے وہ, اب مزید آپ نے لائٹنگ ایڈ کرنی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. تو میں جو ایک اصل امیج تھا اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اب مجھے یہ اوپر جو تکبیر تشریق ہے یہ ایڈ کرنی ہے, تو اس کے لیے بھی ہم عید الاضحیٰ کی اس کے اندر ہی جائیں گے. تو پلس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور ہم جو ہے PNG کے اوپر جائیں گے اور دوبارہ سے عید الاضحیٰ کے اندر سی آل پہ کلک کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں وہ تکبیرات جو ہیں وہ مل جائیں گے. تھوڑا سا نیچے جانا پڑے گا اس کے لیے. تو دیکھیں یہ تکبیرات ہیں, اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. اس کو تھوڑا سا کراپ کر لوں گا. تو میں کیا کرتا ہوں, یہاں پہ دیکھیں کراپ کا آپشن ہے, اس طرح سے اوپر سے اس کو تھوڑا سا کراپ کر لوں گا. تھوڑا سا نیچے سے بھی اوپر کر لیتے ہیں. اپلائی. اب ان کو جو ہے نا میں وائٹ رنگ میں کر دوں گا. تو اس کو میں کلر کے اوپر سلیکٹ کرتے ہیں, کلک کرتے ہیں, یہ کلر ہے, تو یہاں سے ہم اس کو وائٹ کر دیں گے. کلوز کر دیتے ہیں. اچھا, میں نے اپنے کیس میں اس کو اوپر رکھا تھا, لیکن اب آپ چاہیں تو اس کو یہاں پہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. میں فی الحال اس کو یہیں ایڈجسٹ کر دوں گا. اب جو میں نے یہ جو پوسٹ بنائی ہے تو اس کے لیے مجھے یہ یہاں پہ یہ مناسب لگ رہا ہے کہ اس کو میں یہاں پہ ایڈ کر دوں. تو میں اس کو یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں, یا میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں. ایک منٹ میں اس کو لیئر میں جاتے ہیں, اس والی کو ان لاک کرتے ہیں اور اس کو میں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں تاکہ یہ جو تکبیرات ہیں ان کے لیے اچھا جگہ بن سکے. اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو نیچے کرتے ہیں اور یہ اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں. تکبیرات کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں. تو اب میں ان کو لاک کر دیتا ہوں تاکہ یہ فی الحال پہلے اس کو الائن پہ کلک کرتا ہوں اور سینٹر پہ کر دیتا ہوں تاکہ سینٹر میں رہے. اب میں لیئر کے اوپر جاتا ہوں, اس کو بھی لاک کر دیتا ہوں, اس کو بھی لاک کر دیتا ہوں. اچھا, میں نے اس میں نیچے ایک شیڈو ایڈ کیا تھا. اگر آپ میری اس امیج کے اندر دیکھیں تو یہاں دیکھیں ہلکا سی شیڈو ایڈ ہو رہا ہے یہاں پہ. تو ابھی شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے دوبارہ سے کیا کرنا ہے, آپ نے پلس کے اوپر جانا ہے اور پلس کے اوپر جانے کے بعد PNG شیپس میں ہی جائیں گے. تو اسی میں آپ کو شیڈوز بھی مل جاتے ہیں. تو میں تھوڑا سا اوپر سے اسکرول کروں گا کیونکہ نیچے امیجز لوڈ ہوتی ہیں تو ٹائم لگاتی ہے. تو میں یہاں سے اس کے اوپر سے اسکرول کر لیتا ہوں, یہاں سے جلدی اسکرول ہو جاتا ہے. تو یہاں سے ہم شیڈو میں شیڈو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ شیڈو ہے, تو میں یہاں شیڈو کے اوپر کلک کرتا ہوں کیونکہ نیچے امیجز لوڈ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ٹائم لگاتی ہیں. تو یہ شیڈو کے اوپر کلک کیا ہے تو شیڈوز میرے سامنے کھل جائیں گے. تو آپ ان میں سے کوئی شیڈو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور ابھی دیکھ لیتا ہوں کوئی اس میں سے کوئی اچھا سا لگتا ہے تو ہم وہ چوز کر لیتے ہیں. فی الحال میں یہ والا لے لیتا ہوں, یہ صحیح لگ رہا ہے. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں, یوں شیڈو میں رکھ دیتے ہیں. میں نے اپنی پہلے والی جو پوسٹ ہے اس میں دوسرا شیڈو استعمال کیا تھا, لیکن ابھی میں یہ والا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ابھی اس کے لیے یہ مناسب لگ رہا ہے. تو جب آپ کوئی چیز ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وقت کے ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ پہلی بار کرتے ہیں تھوڑا سا ڈفرینٹ آئیڈیا آتا ہے, پھر کرتے ہیں ڈفرینٹ آئیڈیا آتا ہے. دیکھیں اگر آپ کوئی چیز ڈیزائن کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں جو آئیڈیا آ رہا ہے آپ اس کو کمپلیٹ کر دیں. بعض کا دیکھنے میں لگتا ہے کہ یار یہ کوئی اتنا اچھا خاص نہیں ہے, لیکن اس میں ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ خود سے جو چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں وہ بھلے بھی اچھی نہ ہو لیکن اس کو آپ ڈیزائن لازمی کریں. اسی طرح ہے کہ آپ جتنا اس کے اندر ڈیزائننگ کرتے جائیں گے چیزیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو تجربہ بھی ہوتا جائے گا اور آپ کو ایک آئیڈیا بھی ہوگا کہ اچھی چیزیں کیسے بناتے ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ بہت اچھا صاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ آپ بنائیں گے تبھی یہ چیزیں ایڈ جو ہے نا اس میں کریٹیوٹی آتی ہے. اگر آپ بنائیں گے نہیں اور بس یہ دوسروں کو سوچتے رہیں گے کوئی اچھا سا ڈیزائن مل جائے ہم اس کو کاپی کر لیں یا ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں. آپ آئیڈیاز لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں ڈفرینٹ ڈیزائن دیکھنے کے بعد آپ ایک اپنا
भले उसी जो सिमिलर कोशिश करें, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंट लेके आएँ ताकि आपको एक आइडिया हो, अच्छी डिज़ाइनिंग और आप मुतमिन भी होते हैं यार मैंने इसके अंदर कुछ तब्दीली की है, कुछ चेंजेस किए हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ये है कि आप जैसे जैसे इसको डिज़ाइन बनाएंगे, एक बार बनाएंगे तो एक और आइडिया आएगा, अगली बार बनाएंगे तो एक और आइडिया आएगा। तो इस तरह से आप ट्राई करते रहते हैं तो आप एक अच्छी जो है ना अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यही होती है कि आपने कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है। आप उसको डिज़ाइन करें, जो जहन में आ रहा है उसको डिज़ाइन कर दें, ये ना देखें कि वो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे इधर स्टॉप कर देता हूँ। नीचे मुझे अपना शहबाज IT अकेडमी लिखना है तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपना जो है मेरा शहबाज IT अकेडमी है ये मैं लिख लेता हूँ। ये लिख लिया, ऐड टू डिज़ाइन कर देते हैं और इसका जो कलर है कलर वाइट कर देते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट ओके जो भी है फ़ॉन्ट को मैं नहीं छेड़ रहा, इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं। आप जिस तरह चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ प्लस के ऊपर और PNG में जाता हूँ तो यहाँ से मैं आइकॉन्स को ले आता हूँ, सोशल मीडिया आइकॉन्स। ऊपर से स्क्रॉल करूँगा, ये सोशल मीडिया के ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ से मैं व्हाट्सएप का, यूट्यूब का और जो है इंस्टा के जो है वो लोगो ले लूँगा। तो आइकॉन्स ऐड कर लिए। अब हम इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये यूट्यूब का है, इसको छोटा सा कर लेता हूँ। इस तरह फेसबुक का है तो इसको हम यहाँ से साइज इधर से करके भी छोटा कर सकते हैं। देखिए तो 1.17 इसका जो साइज़ बनता है तो इसको हम पकड़ के यहाँ पे रख लेते हैं। इस तरह ये इंस्टाग्राम है, इंस्टा देखें ये थोड़ा सा कलर्ड वाला तो इसको मैं कलर वाइट कर देता हूँ। कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से कलर में जाते हैं, यहाँ से इसको वाइट कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब इसका भी जो साइज़ है वो छोटा कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं ये 3 ही आइकॉन ऐड करूँगा, व्हाट्सएप का बीच में ऐड नहीं कर रहा। और इसको मैं डिसलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रख दिया। इस तरह फेसबुक को ले लेते हैं, इसको यहाँ पे इसके बराबर में रख लेते हैं और यूट्यूब को भी ले आते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इन तीनों को आपने थोड़ा सा क्लोज करके साइज़ का एडजस्टमेंट कर लेनी। मैं फ़िलहाल इसको सेलेक्ट करता हूँ इन तीनों को और ग्रुप कर देता हूँ। इसको ग्रुप कर देता हूँ और जो व्हाट्सएप का आइकन इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और इनको करने के बाद, ग्रुप करने के बाद इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इस तरह से। और इस तरह से छोटा करने के बाद इसको हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमारा जो शहबाज IT अकेडमी है ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आप इसको इसी तरह से सर्च कर सकते हैं। तो ये जो है ये मेरी पोस्ट तैयार होगी। इसके अंदर आप मज़ीद जो ऐड करना चाहें, जो लाइटिंग ऐड करना चाहें, जो भी आप इमेजेस ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस डिज़ाइन को फाइनल कर दिया। अच्छा, एक और बात आखिर में बताना चाहूँगा कि देखें लोग अब क्योंकि कुर्बानी की है तो लोग इसके अंदर बकरे ऐड करते हैं, बैल्स ऐड करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी जानदार की तस्वीरें वगैरह ऐड ना करें अपनी पोस्ट के अंदर। देखें बगैर आप इमेजेस को ऐड किए भी तो एक अच्छी इमेज बना सकते हैं ना। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें हम, जिन चीज़ों से हम जितना मुमकिन हो बच सकें। अगर आप इसमें अपनी इमेजेस ऐड करेंगे, डिज़ाइन में साइड पे आपकी अपनी इमेज आ रही होगी या किसी जानवर की इमेज लगा देंगे तो उससे फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों के बगैर भी अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें ना करें, बगैर इन चीज़ों को इस्तेमाल किए ही आप अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाएं, ताकि जो देखने वाले उनके लिए भी एक ये सबक हो, एक लेसन हो कि यार देखें इन्होंने बगैर अपनी इमेजेस ऐड किए भी एक अच्छा डिज़ाइन बनाया है। तो आप कोशिश करें ऐसी चीज़ें करें जो कि लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकें। तो उम्मीद है ये डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे सेव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको फुल करके HD में करके आपने इसको सेव कर देना है। तो ये आपकी जो इमेजेस हैं ये सेव हो जाएंगी। तो फिर बाद में आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, स्टेटस लगा सकते हैं, आप इसकी वीडियो भी बना सकते हैं कि भाई आप कुर्बानी का कोई कलाम लगाएं, इसको बैकग्राउंड में इमेज रखें और आप
کائن ماسٹر میں جا کے آپ اس کی ایک ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، چھوٹا سا ویڈیو کلپ بھی بنا سکتے ہیں 15 سے 30 سیکنڈ کا، تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں اور ہم جا کے گیلری میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیزائن جو ہے یہ کیسا بنا ہے۔ اس کو میں ایگزٹ کر دیتا ہوں اردو ڈیزائنر کو، اور گیلری میں چلے جاتے ہیں اور اپنا ڈیزائن کو چیک کر لیتے ہیں ایک بار۔ تو دیکھیں یہ ڈیزائن بن کے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں پہلے میں نے یہ ڈیزائن بنایا تھا اور اب یہ ڈیزائن بنایا، اب یقین کریں اس کے مقابلے مجھے یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔